اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو غزلوں کی دنیا میں لے چلتے ہیں۔ تو غزل نمبر 1 جو ہے یہ فراق گورکوئی نے لکھی ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم چند اشعار کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے، یہاں پر کچھ الفاظ لکھے گئے ہیں، ہم ان کے معنی اور مطلب کی طرف نظر رکھیں گے اور ان کے مطلب اور ان کے مقاصد سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، فراق گورکھپوری کی پہلی غزل ہے، تو اس میں پہلا جو لفظ ہے وہ ہے رکی رکی، جس کے معنی ہیں آہستہ آہستہ۔ شب مرگ، موت کی رات یعنی تکلیف دہ رات۔ پاؤ پھٹنا، اس کا معنی ہے صبح ہونا یا راحت آنا۔ موڑ، موڑ کے معنی ہیں راستہ۔ پھر پرچھائیاں، پرچھائیاں کہتے ہیں سائے کو۔ پھر مسافر ہے، مسافر کے معنی ہیں تحریک آزادی میں لڑنے والے بہادر، وہ لوگ جو آزادی خاطر لڑتے ہیں، ان کو یہاں پر مسافروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد فضا، فضا کے معنی ہیں ماحول، اور اس کے بعد تبسم، تبسم کے معنی ہیں مسکراتا ہوا۔ اس کے بعد صبح بہار کے معنی ہیں بہار کی صبح۔ پھر اور ایک لفظ ہے آنکھ بر آنا، جس کے معنی ہیں آنسو آنا۔ اس کے بعد بزم، بزم کے معنی ہیں محفل یا مجلس۔ اس کے بعد حیات، حیات کے معنی ہیں زندگی۔ اس کے بعد اور ایک لفظ ہے بٹنا، بٹنا کے معنی ہیں تقسیم ہونا۔ اس کے بعد اور ایک لفظ ہے بار، جس کے معنی ہیں بوجھ۔ پھر آخری لفظ ہے بلا، بلا جس کے معنی ہیں مصیبت۔ تو پیارے بچوں، اب ہم ان چند اشعار کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے، ہم سمجھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فراق گورکھپوری نے ان اشعار میں کیا فرمایا ہے یا کیا کہا ہے۔ تو پہلا اشعار جو ہے وہ ہے رکی رکی سی شب مرگ ختم پر آئی، وہ پاؤ پھٹی وہ نئی زندگی نظر آئی۔ یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ غلامی موت کے برابر ہے۔ جس طرح کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے تکلیف کی رات لمبی ہوتی ہے، اور مریض رات کو موت کی رات سمجھتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو اس سے تھوڑی راحت ملتی ہے، وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے اسے نئی زندگی ملی ہو۔ پھر شاعر فرماتے ہیں اسی طرح غلامی کا دور جو موت کی رات کی طرح لمبا اور تکلیف دہ تھا، اب ختم ہونے پر آیا ہے۔ آزادی کی صبح ہوئی اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہمیں نئی زندگی ملی ہے اور نئے طرز پر زندگی بسر کر سکیں۔ پیارے بچوں، اس کے بعد دوسرا شعر ہے، یہ موڑ وہ ہے کہ پرچھایا ندی کی ساتھ مسافروں سے کہو اس کی رہ گزر آئی۔ اس کی تشریح اس طرح ہم کر سکتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ آزادی کی تحریک کی جدوجہد کا یہ وہ خطرناک راستہ ہے یا موڑ ہے جن خطرات سے ڈر کر اپنی پرچھائیاں بھی
ساتھ نہیں دیتی ہیں۔ آزادی کی خاطر جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ تحریک آزادی کے راہ کے مسافر ہیں۔ ان سے کہہ دیجیے کہ اب تمہارا راستہ آ گیا ہے، تمہاری منزل بہت قریب ہے، اس لیے آزادی کی تحریک کو مزید تیز کیجیے اور مایوس نہ ہو جائیے۔ پھر تیسرا شعر اس طرح ہے: فضا تبسم صبح بہار تھی لیکن فضا تبسم صبح بہار تھی لیکن پہنچ کے منزل جانا پہ آنکھ بھر آئی۔ شاعر اس کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں کہ ماحول بہار کی صبح کی طرح مسکرا رہی تھی، لیکن محبوب کی منزل تک پہنچ کر آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ تو پھر شعر نمبر 4 ہے: کسی کی بزم طرب میں حیات بڑھتی تھی، امیدواروں میں کل موت بھی نظر آئی۔ اس شعر کی تشریح اس طرح سے ہے: شاعر فراق گورپوری کہتے ہیں کہ زندگی بہت ہی پیاری چیز ہے، اس سے اور کوئی چیز پیاری نہیں ہے، ایک دفعہ ملتی ہے، دوسری دفعہ یہ نہیں ملتی ہے، لہذا یہ تمام چیزوں سے زیادہ پیاری ہے۔ کل محبوب کی خوشی والی محفل میں زندگی تقسیم کی جا رہی تھی، کل محبوب کی محفل لگی تھی، محبوب کی محفل سجی تھی اور وہاں پر زندگی تقسیم کی جا رہی تھی، خوشیاں بانٹی جا رہی تھیں، سب کے سب چاہنے والے حاضر تھے، مگر تعجب ہے کہ امیدواروں کی موت بھی نظر آئی، حالانکہ موت کو دائمی زندگی پہلے ہی مل چکی تھی۔ یعنی جو وہاں پر عاشق تھے تو ان عاشقوں کو موت جیسی نظر آئی، کیونکہ وہ نا امید ہو کر وہاں سے چلے گئے، حالانکہ وہاں پر تمام جو امیدوار تھے ان کے لیے خوشیاں بانٹی جا رہی تھیں، ان کو زندگی تقسیم کی جا رہی تھی، تو جو عاشق لوگ تھے وہ وہاں سے مایوس ہو کر واپس لوٹے، یعنی ان کو موت نظر آ رہی تھی، دائمی زندگی پہلے ہی مل چکی تھی موت کو۔ پھر ہے شعر نمبر 5: کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھا، کہاں سے انسانیت کا بار اٹھا کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی۔ تو شاعر فراق گورپوری کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان دوستی کا فرض نہیں نبھا پاتا، لوگوں کے لیے انسانیت بڑا بوجھ ہے، البتہ جو لوگ سچے عاشق ہوتے ہیں وہ سچے انسان دوست بھی ہوتے ہیں، یہ بوجھ بھی اے محبوب تمہارے عاشقوں کے حصے میں آیا ہے۔ یعنی دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو وعدہ وفا کرتے ہیں، تو لیکن جو سچے عاشق ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ وفا نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دل سے بھی سچے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اور یہ بوجھ جو ہے، یہ نبھانے کا بوجھ جو ہے، یہ نبھانے کا کام جو ہے، یہ بھی اے محبوب تمہارے ہی عاشقوں کے حصے میں آیا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے کچھ اشعار جن کی تشریح ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ کو ان اشعار کی تشریح اور معنی سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آئندہ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو کے ذریعے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔